أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کا دوسرا رکوع تقریباً 2 رکوع میں، یعنی دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع، اس میں غزوہ خندق کا بیان ہے، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور آپ حضرات اس کا بیان سن رہے ہیں۔ اور ہم یہاں تک پہنچے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، اور کافروں کے بارے میں حالات معلوم کرنے کے لیے وہاں تک ہمارا درس پہنچا تھا۔ اور جب ہوا آ گئی، آندھی آ گئی، اور کافروں کے خیمے وہ اکھڑ گئے اور ان کی ہانڈیاں اوپر فضا میں چلی گئی اور سب تتر بتر ہو گیا، اور کافروں نے کہا واپس چلو واپس چلو، تو واپسی کا انہوں نے اعلان کیا۔ تو اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ معاملہ نمٹ رہا تھا تو آپ نے فرمایا الآن نغزو علیہم ولا یغزوننا، الآن نسیر الیہم ولا یسیرون الینا، کہ یہ آئندے کے لیے، ہمیشہ کے لیے اب یہ ہماری طرف نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے، ہم ان سے، یعنی ہم ان کے ممالک کی طرف جائیں گے، یہ آ کر کے ہمیں نہیں ستائیں گے، یہ آپ نے اعلان فرمایا۔ اور واپسی میں مدینہ منورہ آ چکے تو فاصلے پر ہے، خندق کا وہ جو تھا، وہ جگہ تھی جو معرکہ والی جگہ تھی، وہ تو فاصلے پر ہے۔ آپ تشریف لائے صحابہ کے ساتھ، اور اللہ کے رسول نے اپنا ہتھیار اتارا، تو جیسے ہی آپ نے ہتھیار اتارا تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ ایک صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ لوگوں نے ہتھیار اتارے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ہم نے تو نہیں اتارے، ہمارے جتنے فرشتے تھے وہ تو ابھی تک ہتھیار پہنے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ تو کہا بنو قریظہ کی طرف جانا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وہاں جانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیار دوبارہ پہنے، اور آپ نے مدینہ منورہ میں اعلان کیا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ تیار ہو جائیں، اور عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ تو صحابہ ایک دم تیار ہو گئے اور روانہ ہو گئے۔ جب روانہ ہوئے تو راستے میں عصر کا وقت آیا، تو اب 2 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت نے کہا کہ اللہ کے رسول کا مقصد یہ تھا کہ تیز چلو اور عصر وہاں پڑھو، جب ہم عصر کی نماز کا وقت ہی یہاں پر ہو گیا تو ہم یہاں پڑھیں گے۔ ایک نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ عصر ہی وہاں پڑھنا، ہم تو وہیں پڑھیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے نماز یہاں پڑھی اور کچھ لوگوں نے وہاں جا کر کے پہنچ کر کے پڑھی۔ واپسی میں یہ کارگزاری سنائی، غزوے کا قصہ تو بعد میں سناتا ہوں، واپسی میں کارگزاری سنائی کہ ایسا ہوا ہمارے ساتھ۔ تو ہم نے آپ کی حکم کی تعمیل میں ہم نے وہی نماز پڑھی۔ بعض نے کہا اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا تھا اور ہم نے وقت کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہاں نماز پڑھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، اور دونوں کو کہا تمہاری دونوں کی بات صحیح ہے۔ تو اسی میں حضرات اللہ کے رسول کے اس فعل سے ایک اصول نکالتے ہیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ یہ شریعت کے جس حکم میں دونوں طرف کی گنجائش ہو، اور ایک مجتہد جو آسمانی علوم سے واقف ہو، بازار کا آدمی نہیں، یونیورسٹی کالج کا آدمی نہیں، آسمانی علوم سے پختہ علوم رکھتا ہو اور اجتہاد کر سکتا ہو،
اور قابل ترین آدمی ہو اور 60-70 سال اس کے اس فن میں گزرے ہوں اور منجھا ہوا آدمی ہو اور وہ اجتہاد کر سکتا ہو، تو وہ اگر کوئی حکم بتائے شریعت کا اور دوسرا اسی طرح کا قابل آدمی دوسرا حکم بتائے تو دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا اور دونوں خدا کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ جس حکم میں دونوں طرف کی گنجائش ہو، مثال دے رہا ہوں آپ کو، آمین زور سے بولنا، آمین آہستہ بولنا، دونوں طرف کی روایتیں ہیں۔ بعض مجتہدین نے کہا کہ نہیں، آمین تو آہستہ بولیں گے کیونکہ دعا ہے، دعا میں آہستہ ہونا چاہیے۔ بعض نے کہا نہیں، آمین زور سے بولیں گے۔ دونوں طرف احادیث بھی ہیں، دونوں طرف کی باتیں بھی ہیں۔ تو ایک مجتہد نے ایک کی ترجیح دی، دوسرے مجتہد نے دوسرے کو ترجیح دی، تو دونوں باتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں۔ آمین کہنے والے زور سے وہ بھی مجرم نہیں ہیں اور آہستہ کہنے والے یہ بھی مجرم نہیں ہیں۔ یہ جو مارکیٹوں کی فضا ہے کہ تم حضور کی مخالفت کرتے ہو اور لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کہ تم لوگ ہاتھ اوپر نہیں باندھتے ہو، نیچے باندھتے ہو، یہ غلط ہے۔ تم لوگ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے ہو، تم تو سارے کافر ہو، تمہاری تو نمازیں ہی نہیں ہوتی، تو یہ جملے صحیح نہیں ہیں۔ ہاں، مجتہد اگر کسی ایک راہ کو طے کرتا ہے تو دوسری راہ منکر نہیں ہے، یعنی نافرمانی نہیں ہے، اور یہ والی طرف اگر کسی نے اختیار کر لی، وہ اختیار نہیں کی، تو وہ خدا کی نافرمانی نہیں ہے، یہ بھی خدا کی نافرمانی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہا، کچھ بھی نہیں کہا آپ نے، تم نے بھی صحیح کیا، تم نے بھی صحیح کیا، تم نے بھی صحیح کیا، تم نے بھی صحیح کیا۔ ایسے ہی بہت سارے مسائل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات ملتے ہیں۔ اس سے یعنی آپ کا ذہن خراب نہ ہو میری اس بات سے، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی کا ذہن ادھر ادھر ہو جائے کہ بھائی ہاں بس ہماری مرضی ہے، ہم کبھی ہاتھ یہاں باندھیں گے، کبھی نیچے باندھیں گے، نہیں۔ آپ نے جس امام کو اختیار کیا ہے اور انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں، اس سے اپنی مرضی سے نکلنا آپ کے لیے حرام ہے۔ عوام کے لیے اس کی گنجائش کسی صورت میں نہیں ہے کہ وہ جس ترتیب پہ چل رہی ہے اور وہ اس ترتیب سے ہٹ کر کے جان بوجھ کے جس میں اس کو مزہ آئے وہ کرے۔ جی مجھے تو آمین زور سے کہنے میں مزہ آ رہا ہے، میں وہ کروں گا، اور مجھے تو یوں کرنے میں مزہ آ رہی تھی۔ مزے کا دین نہیں ہے، یہ تو پیروی کا دین ہے، اس میں تو پیروی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ مسائل اجتہادیہ میں اس ہمارے نبی کی اس بات سے حضرات نے یہ اصول اخذ کیا ہے، جو میں نے ہلکا سا آپ کو اشارہ اس کا دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرات جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے قلعے بند کر لیے۔ سردار جو تھے ان کے کعب ابن اسد، اس نے بیان کیا، سب قوم کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو حالات کی نزاکت تمہارے سامنے ہے، 3 باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو سب مسلمان ہو جاؤ، تمہارے بیوی بچے مال چیزیں، تمہارا علاقہ، تمہاری مدینہ کی زمین سب بچ جائے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ، ان کی پیروی کر لو۔ اور تم سب جانتے ہو، سب تورات میں پڑھتے ہو، اللہ نے پیشن گوئی دی ہے کہ یہی نبی ہے اور سچے نبی ہے اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، دیکھو میری بات مان لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم میری یہ بات نہیں مانتے تو اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی بچوں کو قتل کرو، اور پھر بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ بہادری کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرو یہاں تک کہ تم سب مر جاؤ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کے دن میں مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ہے کہ یہ یہودی یہ تو وہ ہیں، مطلب عبادت میں ہوں گے اور یہ لڑائی نہیں کریں گے، تم آج ایسا کرو کہ مسلمانوں پہ غفلت میں حملہ کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے، اور ہم اپنی کتاب تورات کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے جتنی ہی زیادہ سامنے والے کی پیشن گوئی ہو، ہم اپنی کتاب نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بیوی بچوں کا کیا قصور ہے، ہم ان کو کیوں ماریں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنا یہ بھی ہمارے تورات کے خلاف ہے، یہ بھی ہم نہیں کریں گے۔
کیا کرنا ہے؟ ہتھیار ڈال دیے۔ جب ہتھیار ڈال دیے تو مسلمانوں کا انصار کا قبیلہ تھا اوس، انہوں نے کہا یہ ہمارے ان کے پرانے تعلقات ہیں، ہم ان کا فیصلہ کریں گے۔ ہمارے نبی نے یہ بات فرمائی کہ تم سب تو الگ الگ مطلب افراد ہو، تمہارے سردار ہیں سعد ابن معاذ، جن کو وہ رگ کے اندر تیر لگا تھا اور زخمی تھے بہت شدید، تو وہ اگر فیصلہ کر لیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو مسجد کے اندر ہمارے نبی نے حضرت سعد ابن معاذ کے لیے ایک خیمہ لگایا تھا تاکہ آنے جانے والوں کے لیے سہولت ہو۔ سواری بھیجی گئی، ان کو بٹھایا گیا، بیمار تھے، بہت زیادہ تکلیف میں تھے، اور ان کو اور آپ نے فرمایا تمہارا یہ سردار ہے، کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرو، ان کو بٹھاؤ، ان کو لاؤ۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا۔ جب لایا گیا تو ان کو کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے جو لڑائی کے قابل ہیں وہ تو سب قتل کیا جائے، اور ان کے جو بوڑھے، عورتیں اور بچے ہیں ان کے ساتھ قیدیوں کا معاملہ کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مجمع تھا، خندقیں کھودی گئیں اور ان کو مارا گیا، سب کو، سب جتنے بھی مرد تھے سب مارے گئے، سب کی گردنیں اتاری گئی، اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قیدی بنا لیا گیا، کچھ کو بیچ دیا گیا، کچھ کو شام بھیج دیا، مختلف جگہوں میں ان کو بھیج دیا۔ اس میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، ایک عطیہ قرظی کا نام آتا ہے، وہ مسلمان ہوئے، ان کا نام احادیث میں بھی آتا ہے۔ ایک شخص جو مسلمان تو نہیں ہوا لیکن ایک صحابی نے ان کے لیے پناہ لے لی، زبیر ابن باطا، با الف طا الف، یہ یعنی قصہ تو ہے لیکن قصہ برائے قصہ نہیں ہے، اس میں عبرت کا سامان ہے۔ تو زبیر ابن باطا نے کہا ثابت ابن قیس کو کہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے، تم اس میں کیا کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میری ایک دفعہ یعنی میری جان پھنس گئی تھی، انہوں نے میری جان چھڑوائی تھی، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو پناہ دوں۔ آپ نے اجازت دے دی تو پناہ مل گئی۔ تو زبیر نے کہا کہ میں اکیلے پناہ مل گئی تو میں اکیلا کیا جیوں گا، میرے بیوی بچے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی بیوی بچوں کو بھی پناہ دلوائی۔ پھر کہنے لگا کہ جب مال نہ ہو، زمین نہ ہو، تو میں بغیر بیوی بچوں کے ساتھ بغیر مال کے کیسے جیوں گا؟ تو اللہ کے رسول نے مال بھی دے دیا۔ پھر جب سب چیزیں اس زبیر کو مل گئی تو زبیر نے ان سے پوچھا اپنے سرداروں کے بارے میں کہ ابن ابی الحقیق ہمارا سردار تھا، وہ کہاں گیا؟ کہنے لگا وہ تو قتل ہو گیا۔ فلانا کہاں گیا؟ کہا فلانا بھی گیا۔ اب فلانا کہاں گیا؟ فلانا بھی گیا۔ جب سرداروں کے نام لیے اور کوئی بچا نہیں تھا تو اس نے کہا کہ اب میں اس دنیا میں رہ کر کروں گا کیا؟ مجھے بھی ان کے ساتھ شامل کر کے تم مجھے قتل کرو۔ تو ثابت ابن قیس نے کہا میں تو قتل نہیں کروں گا، میں نے تمہارے لیے اتنی مشکل سے پناہ لی۔ تو کہا میں تو نہیں جیوں گا، میرے بیوی بچوں کو غلام بنا لو اور مجھے قتل کر دو۔ تو قتل کر دیے گئے۔ تو اس میں یعنی یہ جملہ لکھا ہے حضرات نے کہ دیکھو یعنی کافر تھا لیکن قومی غیرت اس کو کیسے یعنی کھا گئی، اور اپنی قومیت کی وجہ سے اس نے قتل کرنا اور کفر کے اوپر مرنا گوارا کیا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا اور اپنی قوم کے ساتھ چلا گیا۔ یہ قومی غیرت کی ایک مثال بھی ہے کہ لوگ قومی غیرت پہ کیا کیا کرتے ہیں۔ اور ایک مومن کی مثال دی کہ مومن نے اس کے لیے کتنا آگے بڑھ کر کے اس کی جان چھڑائی، نرم دلی کا مظاہرہ کیا، اس کے بیوی بچوں کی بھی جان چھڑوائی، اس کے مال کی بھی جان چھڑوائی، لیکن اس کو یعنی ایمان والا یوں ہوتا ہے اور کافر ایسا ہوتا ہے۔ ایمان والا قوم کے ساتھ نہیں چلتا، وہ آسمان کے ساتھ چلتا ہے،
اس کا تعلق مذہب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ ہوتا ہے، وہ قومیت کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا یہ، اور کافر لوگ وہ قومیت کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ تھا پورا غزوہ خندق کا اور غزوہ بنو قریظہ کا پورا خلاصہ تھا۔ اب جو آیتیں ہیں تو اللہ نے چاہا ایک رکوع کا ترجمہ ہم ایسا کر لیں گے کہ ہفتے کے دن کر لیں گے، اور ایک رکوع کا ترجمہ وہ ہم اتوار کے دن کر لیں گے۔ تو اور اس میں یعنی جو باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، باقی اس میں کوئی تفصیلات نہیں تھی، چونکہ قصہ پورا سن لیا۔ اب یہ ہے کہ وہ تفصیلات ہمارے لیے وہ سمجھنا ترجمے کے اندر وہ آسان ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔